الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادائی توحید کے متوالو، شمعِ رسالت کے پروانو، غوث و خواجہ رضا کی چاہنے والو، اولیاء امت کی جانثارو، آئیے اس نبی کی بارگاہ اقدس میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ باباد بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سرکار غوث اعظم کی شان میں لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا۔ واہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ مبارک مہینہ جو محرم کی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور اس مہینے میں ہمارا پارہا ملا شریف کی محفلیں سجائی، سنا گیا سرکار غوث اعظم کی کرامات بیان کی گئی، آپ نے سنا اور علماء نے سنایا، اور ابھی انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کے لوگ ذکر و اذکار کے محفل سجاتے بھی ہیں۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو تم اٹھاؤ فریاد کے لیے، ہاتھوں کو تم اٹھاؤ فریاد کے لیے، مولا ضرور آئیں گے امداد۔ ہاتھوں کو تم اٹھاؤ فریاد کے لیے، مولا ضرور آئیں گے امداد کے لیے، مولا ضرور آئیں گے امداد کے لیے۔ اور اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے ہرملا، اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے ہرملا، اب نسل تیری تڑپے کی اولاد کے لیے، اب نسل تیری تڑپے کی اولاد کے لیے۔ حضرات، کون سرکار غوث اعظم؟ وہ سرکار غوث اعظم جس کی شان کریمہ اگر بیان کیا جائے تو رات تو ختم ہو سکتی ہے، دن تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کی کرامات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات، وہ غوث اعظم ہے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شان کریمہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کر رہے تھے۔ محبت کے ساتھ سننا، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اچانک میں ان کو خبر ملی ہے کہ میری والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت علی ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کرتے ہیں،
کہ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن یا عالم دین بن جائے گا تو اس کی تنخواہ 4,000 یا اس سے زیادہ 5,000 یا اس سے زیادہ 6,000 ہوگی، وہ اس میں اپنا خرچ پورا نہیں کر پائے گا، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کو خبر ملی ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں سے تو محبت کرتے، لیکن اگر ان سے کہتے ہیں کہ پڑھنے جاؤ تو لوگ اپنے بچوں سے جب کہتے ہیں پڑھنے جاؤ تو بیٹا ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے تو کہتا ہے کیا کریں، ہم تو مدرسہ بھیجتے ہیں لیکن وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم کو دیکھیے کہ غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو خبر ملی ہے کہ ہماری امی حضرت ام الخیر فاطمہ کی طبیعت علیل ہے، اب وہ چلے ہیں بغداد سے ادھر، جب اب بغداد سے چلے سرکار غوث اعظم، ہم سب کے آقا غوث اعظم جب بغداد سے سفر کرتے کئی مہینوں پیدل چلتے، سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ کئی مہینوں کے بعد جب گھر پہ پہنچے ہیں تو گھر پہ جب پہنچے تو کیا دیکھا، دروازہ بند ہے۔ جب دروازے کو دستک دیا حضرت ام الخیر فاطمہ آواز دیتی ہیں، کون؟ کہا امی جان آپ کا بیٹا عبد القادر آیا ہے۔ کہا بیٹا آپ کی تعلیم پوری ہو گئی ہے کیا؟ آپ کا علم پورا ہو چکا ہے؟ آپ نے علم دین سیکھ لیا ہے کیا؟ مکمل آپ نے علم دین سیکھ لیا؟ کہا امی جان مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کی طبیعت علیل ہے، میں اس لیے چلا آیا ہوں، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میری پڑھائی ابھی باقی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی امی فرماتی ہے بیٹا واپس چلا جا، جس دن یہ دروازہ کھلے گا، جس دن تو مکمل علم دین حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم ہے جن کی والدہ محترمہ دیکھیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کیا فرماتی ہے کہ بیٹا تو واپس چلا جا بغداد، جب تک تو علم دین پورا مکمل طریقے سے حاصل کر کے نہیں آئے گا اس دن دروازہ کھلے گا، جب تک تو پورا مکمل علم دین تجھے حاصل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم پھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ میری امی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر اتنا روئے، اتنا روئے، اللہ اکبر، وہ غوث اعظم ہے۔ اور میرے غوث نے کیسے حاصل کیا ہے کہ ام الخیر فاطمہ فرماتی کہ میرے بیٹے کے پاس جب علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بغداد کی سرزمین پر جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت حضرت ام الخیر فاطمہ نے صرف 40 اشرفیاں دی تھی، اور وہ بھی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی صدری میں عبا کے نیچے یعنی بغل کے نیچے سی دیا تھا، اور بغداد سے جو قافلے شہر جیلان سے شہر ہمدان سے جو ایک قافلہ چلا تھا اس قافلے والوں کے ساتھ میں جا رہے تھے، اور جب قافلے والوں کے ساتھ میں جا رہے تھے تو ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ دور پہنچے، شہر جیلان سے نکلے، شہر ہمدان جب پہنچے تو وہاں پر 40 ڈاکوؤں کا اڈا رہتا ہے، وہ لوگ 40 ڈاکو نکلے پرسوار اور لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ لوگوں کو جب مال لوٹا، سب کو مارنے کی دھمکی اور سب کا ایک ایک مال ہڑپ کر لیا، یعنی ڈاکو سب چھین لیا۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، وہ بھی عبا کے نیچے استر کی تہ میں سلی ہوئی۔ ڈاکو سمجھا کہ بچہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ چلا گیا۔ دوسرا آتا ہے، اسی طریقے سے جب دوسرا آیا تو اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، لیکن وہ میری صدری میں عبا کے نیچے استر کی تہ میں سلی ہوئی ہے۔ اب وہ بھی سمجھا کہ یہ مذاق کرتا ہے، یہ بچہ ہے،
اس کے پاس ہوگا کہاں؟ کوئی اپنی جائیداد لوگ چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے، لیکن یہ تو بتا رہا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آیا، تیسرا آیا تو تیسرے سے بھی یہی سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سمجھا کہ یہ بچہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، سب کا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور جب ڈاکوؤں کے دربار میں پہنچے تو ڈاکوؤں کا سردار بولا کوئی بچہ تو نہیں ہے، کوئی اس قافلے والوں میں سے ایسے کوئی بچہ تو نہیں جس کا مال لوٹا نہ گیا ہو؟ تو ڈاکو جو سردار نے جب پوچھا تو ڈاکو وہی 3 ڈاکو جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، وہی 3 ڈاکو کھڑے ہو جاتے، کہا سرکار، کہا سردار، اس قافلے میں ایک ایسا بچہ ہے جس سے ہم نے پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ میری ابا کے نیچے صدری میں استر کی تہ میں 40 اشرفیہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو اسے جاؤ بلا کر لاؤ۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بلا کر لے گئے، سردار نے پوچھا کیا یہ سچ ہے تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہے؟ دکھاؤ ذرا۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی صدری کو اتارا اور دے دیا۔ سردار کے ڈاکو نے پھاڑا، واقعی میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدری میں 40 اشرفیہ نکلی۔ سردار حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہے بچے یہ 40 اشرفیہ جو تھی، لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپایا کرتے ہیں، لوگ چوروں سے اپنا مال بچایا کرتے ہیں، ان سے جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، آقا غوث اعظم فرماتے ہیں، اے سردار ڈاکوؤں کے سردار سن، میں شہر جیلان سے جب چلا تھا، میری ماں نے وصیت لی تھی کہ اے بیٹا کتنی بھی کٹھن مصیبت ہو، کتنی بھی کٹھن مصیبت آ جائے، لیکن بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ وہ سردار حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس بچے نے اپنی ماں کی وصیت کو نہ بھولا، لیکن اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سردار کہتا ہے اے بچے سن، آج تو نے اپنی کیے ہوئے ماں کی وصیت کو، تو نے اپنے ماں کی وصیت کو نہ بھولا، لیکن آج مجھے دیکھ، میں سالوں سال سے اس خدا کو بھول بیٹھا جس خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس رب کائنات میں زمین کو بنایا ہے، آسمان کا زمین کو بنایا، آسمان کا سامیانہ بنایا ہے، اس رب کائنات کو میں بھول گیا ہوں۔ سردار ڈاکو کا سردار بولا حضور آج میں آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکو کا سردار نے جب ڈاکو کے سردار نے کہا اے قافلے والوں، اے میرے ڈاکو کے ساتھیوں تم جاؤ، میں آج مسلمان، آج پھر داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، آج داخل اسلام ہونے جا رہا ہوں، آج عبد القادر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر پھر سے اسلام میں شامل ہوں گا۔ تو ڈاکو کے جتنے ہمروا تھے اور جتنے ہمنوا تھے تو ڈاکو کے سردار سے بولے اے ڈاکہ مارنے میں آپ ہمارے سردار تھے، چوری کرنے میں آپ ہمارے سردار تھے، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے میں آپ ہمارے سردار تھے، آج عبد القادر کے ہاتھ پر اگر بیعت کرنے میں آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے تو نہیں بنے گا، بلکہ اگر آج سردار عبد القادر کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہا ہے تو آج سردار کے جتنے ساتھی ہیں سب ایک ساتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سب کے سب عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات کی شان غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم کی کرامات، یہ غوث اعظم ابھی بچپن میں ہے، لیکن ان کی کرامات دیکھیے، ماں کے شکم میں ہے، آپ یہ دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن حضرات ماں کے شکم میں پیر رہ کے ماں کی حفاظت کی ہے، وہ سرکار غوث اعظم ہے، وہ
بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کرامات اگر بیان کی جائے تو رات تو ختم ہو سکتی ہے، دن تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن کرامات بیان نہ کی جائے گی۔ رات یہی وہ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ ولی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت انس ہے، اور ان کے چرچے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے جب ہونے لگے ہیں بغداد کی سرزمین پر، جب بغداد کی سرزمین پر چرچے ان کے ہونے لگے ہیں کہ بغداد ان کے حضرت انس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے ایک ولی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، یہ پڑوس گاؤں میں رہتے تھے، بغداد کی پڑوس محلے میں رہتے تھے، تو ان کے چرچے ادھر ہوتے تھے، لیکن ان کا ایک مرید آتا ہے بغداد کی سرزمین پر۔ جب ان کا ایک مرید آیا بغداد کی سرزمین پر تو کیا دیکھا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر پیران پیر کے چرچے ہیں، احمد پیران پیر کے چرچے ہیں، عبد القادر کے چرچے ہیں، اللہ کے اس مقدس ولی کے چرچے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مرید جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں آج بغداد گیا تھا، لیکن بغداد میں ایک اللہ کا وہ مقدس ولی ہے، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جس کے میں نے چرچے بہت سنے ہیں، جس کے میں نے چرچے بہت سنے ہیں، جس کو لوگ بہت اچھے طریقے سے لوگ یاد کرتے ہیں، پورے اہل بغداد میں اسے عبد القادر کے نام سے یاد کرتے ہیں، پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات مشترکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی کرامات دیکھیے۔ اب ادھر پیران پیر کی بارگاہ میں وہ جو بغداد کی سرزمین پر ایک مرید آیا اپنے پیر سے پوری بات بتا دیتا ہے، جب وہ پوری بات بتاتا ہے تو ان کے پیر صاحب نے کہا جاؤ بغداد میں، اور بغداد میں جانے کے بعد عبد القادر سے کہہ دینا کہ فلاں ایک پیر صاحب فلاں اللہ کے مقدس ولی آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیران پیر وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے عبد القادر میں نے آپ کے چرچے بہت سنے ہیں، میں نے بغداد میں آپ کے نام بہت سنا ہے، میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے۔ اب وہ مرید آتا ہے، سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے پیر صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کی شرط دو ہے۔ کہا کیا ہے شرط؟ کہا ان کا ایک شیر ہے، جو شیر ہے اس کے کھانے کا انتظام الگ ہوگا اور ہم لوگوں کا مہمان نوازی کا انتظام الگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب اسی شیر کے منظر کسی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرید آیا بغداد کی سرزمین پر، سرکار غوث اعظم سے فرماتا ہے کہ دو شرطیں غوث اعظم فرماتے وہ منظور ہے۔ جب غوث اعظم نے ان کی شرط کو منظور کر لیا، جب دن مقرر ہو گیا، تاریخ مقرر کر دی گئی، اب وہ دن جب آیا، وہ تاریخ آ گئی، وہ گھڑی جب آئی تو سرکار غوث اعظم کے دربار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ تمام غوث اعظم کے چاہنے والے، غوث اعظم کے مرید سب کھڑے ہیں، ادب سے کھڑے ہیں، پیران پیر بیچ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس شیر کی سواری پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے حضرۂ مبارکہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد سرکار غوث اعظم کے ان کے مرید نے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے کہا اے غوث اعظم، اے عبد القادر، میں نے آپ کے چرچے سنے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد کی خاطر کے لیے آپ نے تو انتظام کر دیا ہے، لیکن پیر و مرشد کی جو سواری ہے آپ نے اس کا انتظام کیا ہی یا نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے مرید جا فلاں پنجرے میں بغداد کی وہ حسین و جمیل گائے لا کے آج سے 3 دن پہلے اس پنجرے میں بند کر دیا تھا، اس کے کھانے کا انتظام میں نے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شیر جاتا اس پنجرے میں، اس شیر کو کر دیتے ہیں، اور وہ شیر کو جب اس پنجرے کے اندر کرتے ہیں، ادھر سرکار غوث اعظم کا کتے کی نظر جب اس شیر پہ پڑی ہے، جب کتے کی نظر شیر پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ شیر جب حملہ گائے پہ کرنا چاہا، لیکن وہ کتے کی حیثیت وہ کتا دیکھ ہی رہا تھا کہ شیر جب گائے پہ
پہ حملہ کرنا چاہا تو ادھر سے سرکار غوث اعظم کا دبلا لاگر پتلا کتا، وہ غوث اعظم کا کتا، وہ غوث اعظم کے تک کا کتا اس شیر پہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ ایک ہی بار میں شیر کو چیر فار کر ڈالا۔ اللہ اکبر! ادھر خون پنجرے سے پار خون بہ گیا، خون بہنے لگا۔ وہی مرید آیا، کیا دیکھا کہ ہاں میرے شیر کا کھانا تو ہو گیا ہے، شیر نے اپنا پیٹ تو بھر لیا ہے، لیکن جب پنجرے کے قریب دیکھا تو حیران ہو گیا۔ جب پنجرے کے قریب پہنچا تو وہ حیران ہو گیا، کیا دیکھا کہ وہی شیر جو گائے کو کھانے جا رہا تھا، لیکن اس شیر کو غوث اعظم کے کتے نے اسے چیر فار کر ڈالا۔ اللہ اکبر! یہ سارا ماجرا اس مرید نے اپنے پیر سے جا کے بتایا، کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ نے اپنی سواری کو اس گائے کے کھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن غوث اعظم کے در کے کتے کا کیا عالم ہے کہ غوث اعظم کے در کا کتا اتنا لاغر، اتنا کمزور، اتنا چلنے سے جو قاصر ہو، اس کتے کی کیا طاقت ہے تو غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس در کے کتے کا عالم کیا ہے تو عبد القادر کا عالم کیا ہوگا؟ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اے پیرو مرشد سنو، جس شیر پہ آپ سواری کرتے تھے اس شیر کو غوث اعظم کے کتے نے تو فار ڈالا ہے، غوث اعظم کے کتے نے اسے تو مار ڈالا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا غوث اعظم کے کتے، جب وہ غوث اعظم کا کتا شیر آپ کا تھا لیکن وہ گائے پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن غوث اعظم کے کتے کو گوارا نہ ہوا کہ یہ گائے کھائے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا کتا اس شیر کو جب مار ڈالا تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکا لیتے ہیں۔ کہا اسی وقت سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر مسجد میں کھڑے ہو کے بھی اعلان کیا تھا، قدمی حاج الى قبط کلی ولی اللہ، جس کے گردن پر میرا قدم نہ ہو وہ ولایت میں اس کے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، کہا آپ میری گردن آپ کا قدم۔ اللہ اکبر! یہ شان کریمہ ہے غوث اعظم کی۔ آج ہم اور آپ غوث اعظم کی محفلیں سجاتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے لنگر لٹاتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے فاتحہ کر کے ذکر و اذکار کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں کا، آج ہمارے ماحول کا کیا حال ہے؟ آج لوگ بڑے بڑے کو پوچھ لیتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے بکرا کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے جو پیسہ ور ہیں ان کی دعوت کر دیتے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے لوگ ان سے منہ نہیں لگاتے ہیں، ان کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں تو 20,000 کا بکرا کر دو غوث اعظم کے نام سے، تم 40,000 خرچ کر دو غوث اعظم کے نام پر، لیکن اگر کسی تمہارے گھر کے سامنے، تمہارے گھر کے قریب میں اگر کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے تو وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا پیسہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے جب کھانا کھاؤ، اگر گھر کے پاس میں کوئی غریب ہے اس سے جا کے پوچھو، اگر اس کے گھر میں کھانا نہ بنا ہو تو آپ کھانا پہنچا دیں، جس سے کھانا وہ کھائے گا، اور رب قدیر کا بارگاہ میں اگر اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تو وہ دعا فوراً باب ارم میں ٹکراتی ہے، اور باب ارم میں ٹکرانے کے بعد رب قدیر اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم غریبوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، آج مالداروں سے دوستی کرتے ہیں، آج پیشہ بروں سے دوستی کرتے ہیں، آج بادشاہوں سے دوستی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ وہ انسان آ رہا ہے، اس کے لیے میلے آ رہا ہے، اس کے لیے بڑا انتظام کرنا، بڑا نیتا آئے گا اس کے لیے انتظام کرنا، لیکن رات تمہارے گھر کا، تمہارے گھر کے قریب کا قریب ہے، اسے 2 روٹی، اسے ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے ہو، کیسے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو؟ غوث اعظم، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں بغداد سے چلا، جب مجھے بھوک لگی، جب بغداد میں علم حاصل کر رہا تھا، مجھے بھوک لگی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں 3 دن سے فاقے کر رہا، میں 3 دن سے
فاقے کیے ہوئے تھا، میرے مدینے سے بھوکا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم نے کیے۔ عبد القادر چلے ہیں بغداد کے مدرسے سے نکل کر، کہا میں ایک نہر کے پاس بیٹھوں گا، لوگ بڑے بڑے پیسہ والے کھا کے نکلیں گے، میں اسی کا کھانا اس میں سے جو بچا ہوگا میں اس کو کھا لوں گا۔ اللہ اکبر! غوث اعظم کیا دیکھا جب ایک نہر کے پاس پہنچے؟ کیا دیکھا؟ اس سے پہلے 80 فقیر وہاں موجود تھے جو کئی دن سے بھوکے تھے۔ سرکار غوث اعظم رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر تو نے کیا کیا؟ اے پروردگار عالم، میں سمجھتا تھا کہ عبد القادر ہی 3 دن سے بھوکا ہے، لیکن اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی امت کے 80 اور فقیر ابھی بھوکے بیٹھے ہیں کئی دن سے۔ مولا ان کی خیر خواہی کر دے، مولا ان کے پیٹ کو بھر دے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ آج غریبوں سے محبت کریں، میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ یہ دین جو چلا ہے غریبوں سے چلا ہے، مالداروں سے نہیں چلا ہے، اور یہ جو دین ختم ہوگا تو غریبوں ہی سے ختم ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ کو چاہیے کہ سرکار غوث اعظم سے سچی پکی محبت کریں۔